حمد و صلات کے بعد تمام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچیسواں پارہ سورہ دخان، اس کی 8 آیتیں ابھی تلاوت کی ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہمیں صحیح سننے سمجھنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ دخان، دخان کا مطلب ہے دھواں۔ اس میں قیامت کا تذکرہ ہے کہ قیامت کے اندر جو روئی کے گالے کی طرح زمین کے حصوں کو دھنک دیا جائے گا اور وہ دھوئیں کی طرح اڑ رہے ہوں گے اور زمین کو سیدھا سپاٹ اور سیدھا کر دیا جائے گا۔ پہاڑ اور اونچائیوں کو ختم کر کے اسی زمین کو محشر کا میدان بنا دیا جائے گا، اور اس کا مرکز جو ہے وہ زمین شام، ملک شام ہوگا۔ اور یہ ملک شام جو اس وقت ٹکڑوں میں بٹ چکا ہے، پہلے یہ ایک ہی حصہ ہوا کرتا تھا، عراق، ایران، شام، اس کے قریب قریب کے علاقے۔ پھر سیاسی اور ملکی جنگوں کی وجہ سے یہ حصے الگ الگ ہو گئے، لیکن یہ جو ایک ہی جگہ ہے، متصل علاقے اور ممالک ہیں، ان کو محشر کا میدان بنایا جائے گا، اور یہ سپاٹ زمین ہوگی اور روئی کے گالوں کی طرح یا دھوئیں کی طرح ان کو جو اونچائیاں ہیں، پہاڑ ہیں، ختم کر دیا جائے گا۔ آغاز ارشاد فرمایا حامیم۔ حامیم حروف مقطعات ہے، جس کا مطلب ہے وہ حروف جو الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، جس کا معنی اللہ تبارک و تعالی اور اس کے بتائے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے یہ اللہ کا کلام ہے، ہم اس پر ایسے ہی ایمان رکھتے ہیں۔ والکتاب المبین، قسم ہے واضح کتاب کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی بات کو بیان کرنے کے لیے قسم کی ضرورت نہیں۔ قسم وہ کھاتا ہے کہ سامنے والا اس کی بات کو تسلیم کرنے میں شک کرتا ہو، تو وہ اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے قسم کھاتا ہے کہ سامنے والے کو شک ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ، جبکہ اللہ تبارک و تعالی اس بات سے پاک ہے، اس سے زیادہ سچا کوئی نہیں۔ فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر بات میں سچا کون ہے؟ پھر بھی قسم کھائی، قسم ارشاد فرمائی، تو مفسرین نے فرمایا ایک تو وہی جو عام عرف ہے کہ بات کو پختہ کیا جائے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شے کی قسم ارشاد فرمائے تو اس کا مطلب اس کی عزت اور شان کو بڑھانا مقصود ہے۔ قسم ہے کتاب مبین کی، کتاب مبین قرآن پاک، قرآن کی قسم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں اتارا ہے۔ انا کننا منذرین، بے شک ہم عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔
ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں اتارا ہے۔ وہ رات کون سی ہے؟ معروف یہ ہے کہ جس رات قرآن پاک اترا وہ لیلۃ القدر ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ قرآن کے نزول کے 3 حصے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ قرآن پاک اللہ کی جانب سے آسمان کے ابتدائی حصے پر اترا اور پھر وہاں سے زمین کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا گیا۔ تو اس کے گویا 2 منزل یا 2 اسٹیپ ہوئے۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ جو پہلا اسٹیپ ہے وہ شب براءت یعنی 15 شعبان المعظم ہے، کہ جب لوح محفوظ اور اللہ کی طرف سے وہ قرآن آسمان دنیا یعنی پہلے آسمان پر اترا، اور پھر وہاں سے جب زمین پہ آیا تو وہ شب قدر لیلۃ القدر ہے۔ اچھا، اب قرآن کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ قرآن پاک 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، جبکہ لیلۃ القدر میں تو سارا قرآن نہیں اترا، وہ تو کسی اور موقع پہ، کبھی بدر کے موقع پہ، کبھی رمضان میں اترا اور کبھی آگے شوال میں اترا۔ تو پھر یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ لیلۃ القدر میں اترا یا درمیان میں اترا۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے سمجھ لائیے کہ قرآن پاک پورا کا پورا لیلۃ القدر میں بھی اترا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اس کی مزید جو اترنا ہے وضاحت کے ساتھ کہ رسول اللہ نے بتایا اس موقع پر، یہ اللہ نے فرمایا ہے، تو اس مقام پہ بھی اترا۔ تو گویا نزول قرآن کا 2 یا 2 سے زائد مرتبہ ہوا۔ صحیح ہے، یہ بات کلیئر ہو رہی ہے۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا بیان آہستہ آہستہ 23 سال کے عرصے میں اس خاص موقع پر اترنے والی آیات کے اعتبار سے بیان فرمایا ہے۔ تو نزول 2 طریقے کے ہیں، پھر اسی کے لیے لفظ بھی ہے۔ ایک قرآن میں لفظ بیان فرمایا انزال، اور ایک لفظ فرمایا تنزیل۔ جو لوگ عربی پڑھتے ہیں تو 40 ابواب میں سے ایک ہے باب افعال اور ایک ہے باب تفعیل۔ افعال کا خاصہ ہے کہ وہ ایک لمحے کے اندر کام ہوگا، اور تنزیل کا خاصہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ گریجولی کام ہوگا۔ تو قرآن کے لیے یہ دونوں لفظ استعمال ہوئے، یکدم بھی ہے اور آہستہ آہستہ، نجمن فنجمن، درجہ بدرجہ۔ یہ ایک علمی اس کی گفتگو تھی، وہ میں نے عرض کی۔ اس آیت کے اندر جس طرح لیلۃ القدر کا تذکرہ ہے، اسی طرح شب براءت جو آج آنے والی شب ہے اس کا تذکرہ ہے۔ زیادہ تر علماء اس آیت کو شب براءت پر محمول فرماتے، گویا اس آج کی رات کی فضیلت یہ بھی ہے کہ ایک تفسیر کے مطابق قرآن لوح محفوظ سے شب براءت میں آسمانوں کی طرف آیا۔ تو جس طرح قرآن کے اترنے کی وجہ سے لیلۃ القدر کی فضیلت ہے، اسی طرح شب براءت کی بھی فضیلت۔ ارشاد فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، ہم اس رات کے اندر ہر حکمت والے کام کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ کیا حکمت کے کام ہیں؟ حدیث مبارک کے اندر موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات فرشتوں کو ان کی ذمہ داریاں سونپ دی جاتی ہیں، او کما قال علیہ السلام، فلاں کو رزق دینا ہے، فلاں کی موت ہو جانی ہے، اور فلاں کی پیدائش ہونی ہے، اور فلاں وقت پر بارش کا نزول ہونا ہے۔
یہ مختلف فرشتے اور ان کی جماعت کو چیزیں سونپ دی جاتی ہیں۔ ایک حدیث مبارک کے اندر موجود ہے، آج کی شب ان لوگوں کا نام جن کا انتقال اگلے سال ہو جانا ہے زندوں کی فہرست سے نکال کے مرحومین کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے، جبکہ وہ بندہ غافل ہے، وہ بازار میں تجارت کر رہا ہوتا ہے، وہ شادی کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، وہ گھر بنوا رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس کا نام زندوں کی فہرست سے نکال کر مرحومین کی فہرست میں داخل کر دیا گیا۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو آج کی شب بہت اہمیت کی حامل ہے، اور یہ پورا سال جو کہ اسلامی اعتبار سے نامہ اعمال کے تبدیل ہونے کے اعتبار سے آج آخری دن ہے۔ توبہ اور استغفار آج کا خصوصی وظیفہ کہ اس نامہ اعمال کے رجسٹر کو بند ہونے تک مغرب کا وقت ہے۔ اب مغرب کے وقت تک کا جو ہمارا ٹائم ہے، اس وقت کو بھی اگر اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کر کے گزار لیا جائے تو اللہ قادر مطلق ہے، وہ نہ صرف گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنے پر بھی قادر ہے۔ حدیث مبارک کے اندر موجود ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو اپنے گناہوں سے توبہ کر لے اور اللہ اس کی توبہ قبول فرما لے تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، پاک و صاف ہو گیا۔ اب یہاں پہ گناہوں کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے کبیرہ گناہ کہ زکوٰۃ ادا نہیں کی وہ تو کرنی پڑے گی، نماز فرض چھوڑی ہے اس کی قضا کرنی پڑے گی، کسی کا زبردستی حصہ دبایا ہے وہ دینا پڑے گا، کسی پہ ظلم کیا ہے اس سے معافی مانگنی پڑے گی، اور ایک ہے عبادات یا چھوٹے گناہ۔ عبادات کا معاملہ اللہ تعالیٰ کا ہے، حقوق اللہ ہے، وہ چاہے تو بلا سبب معاف فرما دے، اور جو چھوٹے گناہ ہیں جس کو صغیرہ گناہ کہا جاتا ہے اس کے لیے مختلف احادیث کے اندر بیان فرمایا کہ فلاں کام کر لو تمہارے گناہ معاف کر دیے جائے، فلاں کام کر لو تمہارے گناہ معاف کر دیے جائے۔ حدیث مبارک پہلے بھی سنائی ہے، آج پھر سناتا ہوں۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جس شخص نے فرض نماز ادا کی اور اس کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، اور آخر میں یہ کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ چوتھا کلمہ ہے جو بچپن میں آپ نے مدرسوں میں پڑھا ہوگا، استاد سے پڑھا ہوگا۔ جو شخص یہ 33 اور پھر یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگ برابر بھی ہوں اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف فرما دے گا۔ لیکن یہ صغیرہ گناہوں کا مسئلہ، انسان سے کبھی غفلت میں کوئی گناہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ کرم نوازی ہے کہ اس نے دروازہ توبہ کا کھلا رکھا، اور یہ وقت ہمیں نہیں معلوم کہ کب تک کا ہے، لیکن اتنا آج کنفرم ہے کہ یہ نامہ اعمال مغرب تک ہمارا اس سال کا بند ہونے جا رہا ہے۔ اس کے لیے خصوصی کوشش کیجیے، خصوصی استغفار کیجیے۔ جو چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھے، جو چاہتا ہے کہ اس کی آل اولاد جس کے نہیں ہے ہو جائے، جو چاہتا ہے وہ مصیبتوں سے محفوظ رہے، وہ استغفار کرے۔ فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، جو شخص توبہ کرے گا اللہ اس کے لیے برسات برسائے گا، بارشیں۔ بارش کا برسنا کیا ہے؟ اس کی کھیتی ہری بھری ہو جائے گی، اس کے مال مویشی کے اندر اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور جو مالدار نہیں ہوگا اللہ اسے استغفار کی برکت سے مال عطا فرمائے گا، جو بے اولاد ہوگا اللہ اسے اولاد عطا فرما دے گا۔ استغفار کی بڑی برکت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کبھی بھی مسلمان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ مایوسی کفر ہے، مایوسی کفر ہے۔ لا تیأسوا من روح اللہ، سورہ یوسف، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون،
اللہ کی رحمت سے مایوس صرف کافر قوم ہی ہوتی ہے، کافر قوم ہی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، ضرور اس کی بارگاہ میں استغفار اور توبہ کرنی۔ فرمایا اس دن بڑے کام سپرد کر دیے جاتے۔ اس شب میں ایک حدیث مبارک کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کے گھر موجود تھے۔ رات کا کچھ پہر گزر گیا، حضرت بی بی عائشہ کہتی ہیں میں بیدار ہوئی تو میں نے بستر پہ سرکار کو نہیں پایا، تو میں باہر نکلی تو میں ڈھونڈتے ہوئے جنت البقیع تک پہنچ گئے۔ میں نے وہاں حضور کو دعا کرتے ہوئے پایا اور فرمایا کیا تم سمجھتی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ بی بی عائشہ نے عرض کی میں سمجھی کہ آپ کسی اور زوجہ کے یہاں چلے گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج کی شب وہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کی بکریوں کے بال برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ بنو کلب کی بکریوں کے بال برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اس حدیث کی بنیاد پر یہ بات علماء نے لکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج کی شب خصوصی دعا بھی فرما رہے ہیں اور قبرستان میں اہل قبرستان کی زیارت بھی کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں میں مسئلہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس حدیث کی بنیاد پر جو قبرستان جانے کا مسئلہ ہے وہ مستحب ہے۔ کیا ہے؟ مستحب۔ دیگر احادیث مبارکہ میں بھی شب براءت کے علاوہ قبرستان جانے کا حکم ہے۔ جمعۃ المبارک کو اپنے والدین کی زیارت کرو۔ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکر الآخرہ وترق القلب او کما قال علیہ السلام۔ ابتدائے اسلام میں قبرستان جانے سے میں نے منع کیا تھا، لیکن اب تم جاؤ، کیونکہ قبرستان جانا آخرت کی یاد دلاتا ہے اور تمہارے دل کو نرم کرتا ہے، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ احادیث بہت ساری ہیں، لیکن قبرستان آج کی شب میں جانا کیا ہے؟ مستحب۔ بات میں جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھیے۔ ایک حدیث مبارک کے اندر موجود ہے، وہ حدیث کے الفاظ آپ سماعت فرمائیں۔ یہ حدیث شریف سنن ابن ماجہ کی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے آگ کی چنگاری یا تلوار پر چلنا یا میرا پاؤں جوتے میں سی دیا جانا زیادہ پسند ہے اس سے کہ میں کسی مسلمان کی قبر پر چلوں۔ آگ پر چلنا، تلوار پر چلنا، یا میرا پاؤں ہی چپل میں سی دیا جائے کہ میں ہلوں نہیں، مجھے یہ پسند ہے اس بات سے کہ میں کسی مسلمان کی قبر پر چلوں۔ زیارت کرنا مستحب ہے، قبر پر چلنا حرام ہے، اور جب دونوں کا آپس میں مقابلہ ہوگا تو حرام والے مسئلے کو اختیار کیا جائے گا کہ آپ حرام کو ترجیح دیں، یعنی آپ کسی کی قبر پر نہ چلیں۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ قبرستان مستحب ہونے کے نام پر جا تو رہے ہیں، لیکن قبرستان کی بے حرمتی آج کی شب جتنی ہوتی ہے اتنی پورے سال نہیں ہوتی۔ اللہ کے واسطے مستحب کام کی وجہ سے حرام میں داخل نہ ہوں، قبروں پر نہ چلیں۔ ایک اور حدیث شریف عمارہ بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک قبر پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ لوگ وہاں کھڑے کھڑے تھک جاتے ہیں تو قبر پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ فرمایا او قبر پر بیٹھنے والے قبر سے نیچے اترا۔
اور صاحب قبر کو ایذا نہ دے۔ معلوم یہ ہوا کہ قبر پر بیٹھنا ایسا ہے جیسے مردے پر بیٹھنا۔ آپ مجھے بتائیے، خود بتائیے، آپ قبرستان جاتے ہیں یا گئے ہیں تو آپ نے کیا ایسا دیکھا ہے یا نہیں دیکھا؟ اپنے مرحوم کی قبر پہ تو آپ 10 کلو پھول لے کے چلے گئے کہ آج ہی بخشوا کے ہی آؤں گا، اور جو اپنے لیے ہم نے گڑھا کھودا ہے اس کا کیا؟ لہذا میں یہ کہوں گا کہ آج کی شب آج نہ جائیں، آپ ابھی چلے جائیں، نماز کے بعد، عصر کے بعد چلے جائیں، کل چلے جائیں، لیکن جس رش کے عالم کے اندر قبرستان میں آپ جائیں گے، پاؤں رکھیں گے، وہ منع ہے۔ اور اگر کوئی قبرستان اتنا ویل مینٹین ہوا ہے، مینٹین کیا گیا ہے کہ اس کے اندر جگہ ہے، ہر قبر الگ الگ ہے، تو سو بسم اللہ، جائیے بسم اللہ۔ لیکن ہمارے کراچی میں مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کا کوئی قبرستان ہے۔ یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ ایک کے اوپر دوسری، دوسری کے اوپر تیسری۔ عیسیٰ نگری میں تو بار بار سوال آتے ہیں کہ فلور بنے ہوئے ہیں، ایک کے اوپر دوسرا رکھ دیا، نیچے زمین پہ نہیں رکھا، اسی کی سلپ پہ رکھا، پھر ایک اسٹوری بنا دی، پھر ابھی وہ موجود ہے، ابھی اس کی سلپ کے اوپر تیسرا مرحوم رکھ دیا۔ بھائی زمین میں دفن کرنے کا مسئلہ ہے، زمین پر رکھنے کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس پر حکومت وقت ہے کہ بس ان کو اللہ ہی ہدایت دے۔ یہ ذمہ داری حکومت کی ہے، ریاست کی ہے کہ مسلمانوں کے لیے یہ چیزیں فراہم کریں۔ یہ بنیادی حقوق ہیں، مرنا ہر ایک نے، ان کو بھی جو حاکم ہے، جو محکوم ہے، ان کو بھی مرنا، کوئی نہیں بچے گا ادھر۔ جو حقوق ہیں اسلامی کم از کم وہ تو ادا کرو۔ کیا کریں، جن کو قل واللہ پڑھنی نہیں آتی ایسے لوگ ہمارے سربراہ ہیں۔ اس میں ہماری بھی کمی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کا، اچھے لوگوں کا انتخاب نہیں کرتے جو دیندار ہوں۔ بس یہ دنیا طلبی چل رہی ہے، مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کس نے کیا کیا، کیا بویا اور کیا کاٹا۔ ایک اور حدیث شریف سماعت فرمائیے۔ ارشاد فرمایا، ایک آدمی کو آگ کی چنگاری پر بیٹھنا، یہاں تک کہ وہ اس کے کپڑے جلا کر اس کی کھال تک پہنچ جائے، اس کے لیے بہتر ہے اس بات سے کہ وہ قبر پر بیٹھے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے اور پہلی والی ابن ماجہ شریف کی حدیث تھی۔ لہذا خیال کیجئے کہ زیارت کے لیے جائیں، لیکن مستحب کی وجہ سے حرام میں داخل نہ ہو۔ آج کی شب عمومی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغرب کے بعد سے ہی اعلان ہے، ہم سنتے نہیں ہیں کیونکہ ہماری سماعت کمزور ہے، ہمیں نہیں معلوم، ہم اس درجے کے نہیں ہیں، لیکن جنہیں معلوم ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ جیسے ہی مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا دینے والا ایک ندا دیتا ہے کہ کوئی ہے آج توبہ کرنے والا، مغفرت مانگنے والا، ہم اسے بخش دیں گے۔ کوئی ہے رزق مانگنے والا، ہم اسے رزق دے دیں گے۔ کوئی ہے فلاں مانگنے والا، ہم اسے یہ دے دیں گے۔ تو گویا آج کی جو شب ہے وہ مانگنے کی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں خوب دعا کریں، خوب عبادت کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور منع نہیں کروں گا لیکن ذہن سازی کروں گا، بتاؤں گا کہ نفل پڑھیے۔ مغرب کے بعد ہماری مسجد میں بھی نفل ہوں گے اور دیگر جگہ پر بھی ہوتے ہیں۔ الحمدللہ مسجد بھر جاتی ہے، بہت ترغیب سے آتے ہیں اور ہر نماز میں اسی طرح آنا چاہیے۔ لیکن کیا صرف 6 رکعت نفل ہی ہے، فرض نماز کی کوئی اہمیت نہیں؟ ایسے بھی بھائی ہیں نفل پڑھتے ہیں اور فرض غائب۔ نفل کا درجہ کم ہے، فرض کا درجہ زیادہ ہے۔ علماء نے لکھا کہ اگر آپ جتنے نفل پڑھنا چاہتے ہو اتنے وقت میں اگر آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہو تو آپ کے لیے لازمی کہ آپ قضا نماز پڑھو، کہ نفل تو آپ کے
ثواب میں اضافے کا باعث ہے، لیکن فرض کا چھوٹنا اللہ کی ناراضگی اور عذاب الہی کا باعث ہے۔ تو نفل بھی پڑھیں، منع نہیں کروں گا، خوب ذوق اور شوق سے پڑھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فرض کی ادائیگی پر بھی توجہ کیجیے۔ ایک شخص صدقہ و خیرات تو کر رہا ہے، زکوٰۃ نہیں دے رہا، تو اس کا صدقہ دینا بہتر ہے، لیکن اس کا زکوٰۃ ادا نہ کرنا یہ گناہ ہے۔ نفل پڑھنا بہتر ہے، لیکن اس کا فرض نماز نہ پڑھنا یہ عذاب الہی اور ناراضگی الہی کا سبب ہے۔ لہٰذا جس طرح شوق اور ذوق سے آپ نفل پڑھنے تشریف لائیں، اس سے ڈبل شوق اور ذوق کے ساتھ اللہ کے حضور نماز پڑھنے، فرض کی ادائیگی کرنے آئیں۔ جو شخص فرض کی ادائیگی کر لے، ایک حدیث شریف عرض کر رہا ہوں، ایک صحابی آئے، وقت ختم ہو رہا ہے، باقی بعد میں، مجھے مختصر سا عمل بتا دیں وہ کروں اور کچھ نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ ایمان لے آؤ اور اس پہ استقامت رکھو، فاستقم، اور پھر اس کو فرض کی تعلیم دی، زکوٰۃ دے لو، نماز پڑھ لو، حج کر لو، عرض کی جو آپ نے فرما دیا میں وہ کروں گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کروں گا۔ جب وہ چلا گیا تو حضور نے فرمایا اگر اس نے یہ کر لیا تو یہ جنتی ہے، کیونکہ فرض کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، کچھ اور نہ کر سکو، کم از کم فرض کی ادائیگی ضرور اپنے اوپر لازم کر لو۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔